الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیاتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لاؤ۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الجاثیہ کی آیات مبارکہ 25 اور 26 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں ذکر آ رہا ہے کہ آپ نہیں دیکھتے کہ جس شخص نے اپنی خواہش کو اپنا مقصد بنا لیا، گویا اس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، یعنی وہ خواہش پرست ہے، یعنی اللہ پرست ہونے کی بجائے وہ کیا ہے؟ خواہش پرست ہے۔ وہ من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے، رب چاہی زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ اور ایسا شخص جو خواہش پرست ہو، جو حق بات کو نہ مانے بلکہ حق بات کی تردید کرے، حق بات کی مخالفت کرے، دین حق کو قبول نہ کرے، اللہ نے اپنے جن برگزیدہ شخصیتوں کو اس کی ہدایت کے لیے بھیجا ان کی نہ مانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرے، تو ایسے شخص پر پھر اللہ تعالیٰ بھی ہدایت کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ یعنی ہدایت اس سے ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہو۔ جب بچہ روتا ہے نا تو ماں سمجھ جاتی ہے یہ پیاس ہے یا بھوک ہے، تو اسے اپنی چھاتی سے لگا لیتی ہے۔ اور اس طرح جب انسان ایک ہدایت کا طلبگار ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک جگہ آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی تھے، ایک قیدی عورت تھی اور اس نے جب اپنے بچے کو دیکھا ایسے تڑا پٹی اور اپنے سینے سے لگا لیا، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس بچے اور ماں کی کتنی زیادہ محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، جو اس کے ساتھ اس کو پیار ہے، محبت ہے، اپنے منہ کا نوالا خود نہیں کھاتی، بچے کو دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے ماں سے بھی زیادہ 70 گنا پیار کرتے ہیں۔ کیا وہ چاہیں گے کہ میری مخلوق جائے جہنم میں جائے، جہنم کی آگ میں جلے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہو؟ اس دوزخ سے بچانے کے لیے، اس جہنم سے بچانے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، جنہوں نے ان کی رہنمائی کی، ان کے سیدھے راستے پر لانے کے لیے دن رات دعوت دی کہ دین حق قبول کر لو، اللہ کو ایک مانو، موحد بن جاؤ۔ اور لیکن جب انسان ان ہستیوں کو جھٹلاتا ہے، ان کی بات نہیں مانتا، بار بار
انہیں یہ دعوت دی جاتی ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن وہ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، دھیان بلکہ مخالفت کرتے ہیں، دعوت دینے والوں کو اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، ان کے ماننے والوں کو تکالیف دیتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، پھر ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ بھی ہدایت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، گویا ان کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، ان کی کانوں اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ حق بات کو ہوتا ہوا دیکھیں گے، حق بات سنیں گے، حق کی باتیں سنیں گے، آنکھوں سے حق کو ہوتا ہوا دیکھیں گے، لیکن ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، جیسا کہ منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ جب انہوں نے میرے نبی کا مذاق اڑایا، جب انہوں نے دین حق کو قبول نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے آنکھوں اور کانوں پر پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں راہ حق پر قائم دائم رکھے، ہمیں ہدایت والا بنائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنائے، اور پھر ایسے شخص کو ہدایت کیسے ملے گی؟ نہیں مل سکتی۔ ہاں، ہدایت اس کو ملے گی جس نے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لی، جس نے دین حق کو قبول کر لیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لے آیا تو وہ کامیاب، جس نے دین حق کو قبول نہیں کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں لایا، تو وہ اس دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ اور ایسے لوگ پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے، ایسے لوگ کیا نصیحت نہیں پکڑیں گے؟ کبھی کہتے ہیں ہمارا مرنا جینا بس زمانے کی گردش ہے۔ نہیں، اللہ نے تمہیں ایسے تو نہیں پیدا کیا، اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں جیسا فرمایا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ان کی پھر رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے، جنہوں نے ان کو بتایا کہ عبادت کس سے کہتے ہیں، عبادت تم نے کیسے کرنی ہے، یعنی زندگی گزارنے کا رنگ اور ڈھنگ سکھایا۔ جس نے زندگی اور جینے کا سلیقہ سیکھ لیا، جس نے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ لیا، جنہوں نے انبیاء کی بات مان لی، جنہوں نے سنتوں کو اپنا اوڑھنا اور بچھوڑنا بنا لیا، تو وہ کامیاب، وہ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ اور جنہوں نے اس کے جو الٹ چلے وہ ناکام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح واضح نشانیاں بھیجی وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری واضح روشن آیاتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہیں، وہ کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ کہ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہ تھی، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لاؤ۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کا دین حق ہے، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو پھر ہمارے جو باپ دادا ابو اجداد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جو مر چکے ہیں، جو وفات پا چکے ہیں، پھر ان کو زندہ کر کے لاؤ، وہ پھر گواہی دیں کہ واقعی اللہ کی ذات ہے، واقعی ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ گویا یہ دلیل دینے کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ دین حق کو قبول نہیں کر رہے، وہ دلیلیں دے رہے ہیں کہ اپنی وہ خواہشات والی زندگی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس خواہش پرستی کو تیار نہیں ہے، اور وہ اللہ کے رسول کو جھٹلا رہے ہیں، دین حق کو جھٹلا رہے ہیں، اور دلیل کیا پیش کر رہے ہیں؟ الٹا، یعنی کہ گویا اللہ کو اور اس کے رسول کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، کہ جب یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا نبی جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا رسول جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا اللہ نے ان کو جو فریضہ سونپا ہے، اللہ نے جو ان کو دعوت حق کا مشن دیا، کیا اللہ نے جھوٹ بولا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ان جاہلوں کو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ تمہیں وہ ہستی جس نے ساری زندگی تمہارے اندر گزاری،
جن کو تم صادق اور امین کہہ کر پکارتے ہو، اس کے پاس امانتیں رکھتے ہو، اور اب جب اس نے آپ کو دین حق کی دعوت دی، اس نے آپ کو کہا کہ شرک نجس ہے، شرک کو چھوڑ دو، اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو نہ معبود بناؤ، یہ جو تم نے پتھر کے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتی، یہ تمہاری کیا حاجت روائی کریں گی، تو تم الٹا ان کے مخالف بن گئے ہو، الٹا ان کو کہتے ہو کہ پھر ہمارے باپ دادوں کو، ہم تو اس لیے ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد بھی ان کی عبادت کرتے تھے، وہ بھی بت پرست ہیں، ہم بھی بت پرست ہیں، اس لیے ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس پر اللہ نے کہا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے اور پھر تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، یعنی زندہ کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ ان کا جواب دیا گیا تم جو چاہتے ہو نا ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کرو، وہ تمہارے کہنے پر زندہ نہیں کیے جائیں گے، بلکہ زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو زندگی دیتی ہے اور موت دیتی ہے۔ جب تم کچھ نہیں تھے، جب تمہارا نام و نشان نہیں تھا، تو تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، وہ بھی گندے پانی کے نطفے سے، قطرے سے، ماں کے پیٹ میں۔ اور کیا وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے؟ تم کہتے ہیں مرنے کے بعد ہم نے زندہ نہیں ہونا، بس خاک میں خاک مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں مسیدہ ہو جائیں گی، بس ختم، یہی دنیا کی زندگی ہے، جہاں جیسے چاہو اپنی من چاہی زندگی گزارو۔ نہیں نہیں، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر جب تمہارا وقت اجل آ جاتا ہے، جب تمہاری زندگی اللہ کے ہاں جو لکھی ہوئی ہے پوری ہو جاتی ہے، تمہیں مار ڈالتا ہے، تم مر جاتے ہو، تم وفات پا جاتے ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن قیامت کے دن، یوم آخرت میں، جب قیامت آئے گی تو اس کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ سب مخلوقات کو زندہ کرے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اور اکثر لوگ ناسمجھ ہیں، اس بات کو نہیں سمجھتے۔ آپ جو تم مطالبہ کر رہے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کرو، تو اس وقت تم دیکھ لو گے تم بھی دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور ساتھ تمہارے آباء و اجداد بھی زندہ کیے جائیں گے، پھر ان کو دیکھ لینا، لیکن اس وقت تمہارا پچھتاوا، تمہارا رونا کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اب تمہارے پاس وقت ہے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو، دین حق کو قبول کر لو، شرک اور بت پرستی کو چھوڑ دو، ان جھوٹے معبودوں سے کنارہ کش ہو جاؤ، صرف اس ایک ہستی کے پرستار بن جاؤ، صرف ایک ہستی کو پوجا کرنے والے بن جاؤ جس نے تم کو پیدا کیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا سورۃ الانعام میں کہ ان کو کہہ دو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، قل ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میری زندگی، میرا جینا، و مماتی میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب وقت مقرر ہوگا تو اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس لیے اب وقت ہے، وقت کو قیمتی بنا لو، دین حق کو قبول کر لو، شرک کو چھوڑ دو، اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک ٹھہرانا چھوڑ دو، اللہ والے بن جاؤ، خواہش پرست نہ بنو بلکہ رب پرست بن جاؤ، اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ، تاکہ تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہو، اللہ کی تمہیں معرفت نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اور سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور دنیا میں جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے مظلوموں کی اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرمائے، خصوصاً فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی، کشمیر کے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے،
اور جو ان کو مٹانا چاہتے ہیں، جو دین کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نیست و نابود کر دے، ہمیشہ اسلام کا بول بالا رکھے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔